اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مشرکین عرب شام کے تجارتی سفر کے دوران قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں پر سے گزرا کرتے تھے، جہاں ان کو ان قوموں کی تباہی کے آثار اپنی آنکھوں سے نظر آتے تھے۔ قرآن کریم انہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں کہ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلایا اور پھر ان کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا۔ قل لمن فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ وہ تم کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں، اور وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر بات کو جانتا ہے۔ غالباً ان آیات سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رات اور دن کے وقتوں میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ بیدار بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حالانکہ نیند جو ہے یہ چھوٹی موت ہے جس سے انسان اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اور بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جب اسے چاہتے ہیں تو اس کو بیداری عطا فرما دیتے ہیں اور بیدار کر کے اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بڑی موت آئے گی تب بھی انسان اللہ ہی کے قبضے میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو چاہیں گے تو دوبارہ زندہ کریں گے اور اس کو دوبارہ کی زندگی دے کر قیامت کے دن یوم حساب کی طرف لے جایا جائے گا۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم۔ کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو رکھوالا بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے کسی سے کھاتا نہیں۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ سب سے اول پہل کرنے والا یہ مطلب ہے جیسے تمام ہی طلباء کو، تمام ہی اسٹوڈنٹس کو، پوری جماعت کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی فرسٹ پوزیشن آئے ایگزام میں، ایسے ہی ایمان والے کو اپنے ایمان کی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان اول درجے کا ہو۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوانا ہے کہ یوں کہو کہ میں فرمانبرداری میں سب سے اول میں ہو جاؤں، یہ مجھے حکم دیا گیا، یعنی ایمان میرا پہلی پوزیشن پر ہو۔ اور یقیناً اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پہلی پوزیشن پر ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود بنانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمام عالم کو پیدا کیا اور وہ سبھی کو پالتا ہے، سبھی کو کھلا رہا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ مانوں تو پھر ایک دن آنے والا ہے جس میں سب کو عذاب ہوگا، اور اگر میں نہ مانوں تو عذاب مجھ کو بھی ہوگا۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یقیناً یہی واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً۔ کہو کون سی ایسی چیز ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے پر ہو؟ قُلِ اللَّهُ۔ کہو اللہ ہی ہے۔ شہید بینی و بینکم۔ اور وہی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی ڈراؤں
اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ قل ای شیء اکبر شہادہ، پیچھے کی آیت تو واضح ہیں کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں لائیں، آگے بھی اس کا جواب آ رہا ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے مانیں کہ تم نبی ہو، حالانکہ یہود اور نصارہ تو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کا کیا جواب ہے وہ آگے آئے گا۔ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ کہا کہ بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی شخصیت، کون سی ایسی ذات ہے جس کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی، اور پھر انہیں بتا دو کہ اللہ ہی ہے کہ جس کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے، جو اس کائنات کا کریٹر ہے، خالق ہے، اس سے زیادہ معتبر گواہی کسی کی بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کب حضور کی گواہی دی کہ یہ نبی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے معجزات کا ظہور کیا، ایسے معجزات آپ سے ظاہر کروائے جو اللہ کی جو خلاف عادت ہے، یعنی یہ جس سے یہ ماننا پڑتا ہے جس کو دیکھ کر کہ یہ جو کچھ بھی ہے سپر نیچرل پاور، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور کسی کی طرف سے نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ کے ہاتھوں میں پتھروں کا بولنا، اور اسی طرح اب اگر کوئی یہ سوال کرے، چلیں اس زمانے کے لوگوں نے معجزے دیکھ لیے، بہت سارے معجزے آپ نے دکھائے کہ شق القمر کا معجزہ ہے اور دوسرے معجزات ہیں، اور اسی طرح ایک وقت کا جو پہلوان تھا جس کو بڑے بڑے لوگ ہرا نہیں سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی یہ چیز سیکھی بھی نہیں کشتی، اور آپ نے اس کو ہرا دیا، ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہرایا، اس کو چت کر دیا، تو یہ معجزے ہیں۔ اور چلیں اس کو کوئی مانے کہ اس کو نہ مانے، کوئی اس زمانے کے لوگوں نے مانا سمجھا، یہ سارے معجزات ہو گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا، ہم کیسے مان لیں وہ نبی ہیں، تو انہیں بھی ایک معجزہ دکھاتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ معجزہ ہے، اور چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم اس کو معجزہ نہ مانو، ایک نارمل کتاب مانتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کسی انسان نے اس کو لکھ رکھا ہے، تو پھر تم لے آؤ اس جیسی کتاب۔ برابر چیلنج کر رہا ہے۔ 1450 سال بیت چکے، آج تک کسی نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس لیے ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں، یعنی اس زمانے میں جو موجود مشرکین ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے ڈینائر ہیں، اس کے منکر ہیں، کافر ہیں، ان کو ڈرایا جائے اس بات سے کہ تمہاری اس حرکت کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس زمانے کے لیے، بلکہ قرآن عالمی کتاب ہے، تمام عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے، اس لیے فرمایا وَمَن بَلَغ، اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ تو قرآن خود بخود ایک معجزہ ہے، وہاں پہنچتا ہے اور نبی کی نبوت پر دلیل قائم کرتا ہے، اور اس دلیل کو اگر آپ توڑ سکیں تو لے آئیں اس جیسی آیت، اور اگر نہ توڑ سکیں تو پھر مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے آپ تیار رہیں۔ اب اس پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر قرآن نہیں پہنچا ان کا کیا حکم ہے، جن تک ایمان نہیں پہنچا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دور میں سب تک اسلام پہنچ چکا ہے اور سب تک ایمان پہنچ چکا ہے۔ جو لوگ قرآن کے پہنچ جانے کے بعد، اسلام کے پہنچ جانے کے بعد نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں، اور ان کے لیے عذاب تیار ہو رہا ہے۔ اور بالفرض مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے بھی کہ اس تک ابھی تک ایمان نہیں پہنچا ہے اور اسلام نہیں پہنچا ہے، تو اس کا حکم وہی ہے جو زمانہ فطرت کے لوگوں کا حکم ہوتا تھا۔ زمانہ فطرت، وہ زمانہ، فطرت نہیں، فطرت تا کے ساتھ، وہ زمانہ ہے جو 2 نبیوں کے زمانے کے درمیان ایسا زمانہ گزرتا تھا جس میں کوئی نبی نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن ایسا کوئی پایا نہیں جاتا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ قل لا اشہد، کہہ دو میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دو وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ ایک آیت ہے، ایک اعتراض تھا کہ یہود اور نصارہ تو منع کرتے ہیں آپ کی نبوت کے بارے میں، کوئی ہمیں نہیں ملتا، وہ منع کرتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق میں دیا جائے گا، اگلی آیت میں۔ لیکن یہاں پر جب مشرکین مکہ یا وہ تمام ہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے قائل نہیں اور اس کو معبود ماننے پر قائل نہیں ہیں، پہلے تو ان کو پیچھے سمجھایا کہ اللہ ہی کیوں معبود ہے، کہ اس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، یہ کیا، وہ کیا، تمام باتیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے، اور تمہارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اور معبود ہیں، تو اب تم اس پر دلیل لے آؤ۔
اور اپنی دلیل کے ساتھ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں جن کی پوجا کرنی چاہیے، یا بت پرستی پر دلیل لے آؤ کہ بت پرستی اس لیے کرنی چاہیے، اس کا جواب یہ پتہ چلا جواب میں کہ کوئی دلیل تو ہے نہیں، صرف ڈھکوسلے ہیں اور بس من گھڑت نظریات ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ورنہ اللہ کے ایک سے زائد ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شریک اور پارٹنر ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اٹکلیں ہیں اور واہیات نظریات ہیں جو ان لوگوں نے پال رکھے ہیں۔ آج آپ کا آیت نمبر 19 تک سبق ہو چکا، انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے جلدی آپ کا سبق شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔